اس لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کو خوش کریں، جیسے میرے مسیحا نے دعا میں یہ سکھایا، جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم خداوند میں زندگی گزاریں، جو خدا کو زندگی پسند ہے، اس کے قوانین کے مطابق ہماری زمین کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ مسیح کے مبارک اور القادر نام میں میری طرف سے آپ سب کی سلامتی ہو، اور خدا کا فضل، اطمینان اور تسلی اور راحت خوشیاں خدا کے لوگوں کو، آپ کے خاندانوں کو ملتی رہے، آمین۔ میرا نام پاسٹر رشید عاشر ہے، اور شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے ایک خوبصورت خدمت سے نوازا ہے، اور خدا نے مجھ کو اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے، اپنے بلاوے میں بلایا ہے۔ میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں، اور آئیے ہم خدا کے زندہ اور مبارک کلام میں سے پڑھیں گے۔ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اور اس کا پہلا باب ہے، اور اس کی 10ویں آیت مبارکہ کو پڑھیں گے، اور اس پر تھوڑے وقت کے لیے کلام کی سچائیوں میں آگے بڑھیں گے۔ لکھا ہے، اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ خدا کے زندہ کلام پر اس کی بھاری برکت، آمین۔ رسول غلطیوں کی کلیسیا کو بڑے ہی حسین برکت سے بھرے ہوئے الفاظ اپنے خط میں لکھ رہے ہیں۔ کیسے الفاظ زبان مبارک سے جو خدا نے ان سے یہ کلام کیا، کیونکہ کرنتھس کی کلیسیا کو بھی رسول خط لکھتا ہے اور کہتا ہے، یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو پہنچا دی، اور یہ خط میں لکھتا ہے، اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں اور خدا کو۔ یعنی ایک طرف آدمی دنیا ہے اور دوسری طرف خدا ہے۔ اب تک میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو، اب تک میں آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو خدا کا بندہ نہ ہوتا۔ میرے عزیزو، آج غور کریں گے، جبکہ مجھ کو اور آپ کو خدا نے مسیح خاندان میں پیدا کیا ہے، اور خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم کیا کریں، حقیقی طور خداوند کو خوش کریں، اس کی دی ہوئی برکات کو جو خدا نے مجھے دے رکھی ہیں، جو خدا نے مجھے مقرر کیا ہے، خدا نے مجھ کو بلایا ہے۔ اگر پطرس کا دوسرا خط اور اس کی 10ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، بس آئے بھائیوں، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو ٹھوکر نہ کھاؤ گے، اس سے تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔ جب ہم اپنی زندگی میں خدا کو خوش کریں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس زمین پر زندگی گزارنا خدا کی مرضی کے مطابق ہوگا، اس کے قوانین کے مطابق ہوگا، اس کے دیے ہوئے کلام کے مطابق ہوگا۔ ہم خدا کو جب خوش کریں گے، کیونکہ حقیقی طور ہماری دوستی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ وہ خدا سے دوستی ہماری ہونی چاہیے۔ جیسے کہ اگر ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھیں تو لکھا ہے، میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں
हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे तुमने तुमसे मोहब्बत रखी है, मेरी खुशी ये है और मेरी खुशी ये है कि मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज़्यादा मोहब्बत शख्स कोई नहीं रखता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। देखते हैं खुदा का कलाम ये फरमाता है, जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करोगे तो मेरे दोस्त हो। मसीह कहते हैं कि अगर मेरा हुक्म ये है कि जो मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर वो करोगे तो तुम मेरे दोस्त हैं। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। इसलिए जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। तुमने मुझे नहीं सुना बल्कि मैंने तुम्हें सुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करो। मोहब्बत का बहुत बड़ा सबूत जो है वो रसूल देता है और मसीह बताते हैं कि यहाँ क्या करना है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, वो दूसरा मददगार यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, न उसे देखती है न उसे जानती है, तुम उसे जानते हो, अब वो तुम्हारे साथ है, फिर तुम्हारे अंदर होगा। हकीकत में खुदावन में रहकर और खुदावन से वो दोस्ती करता है जो क्या करता है, रूह कुद्दस को रंजीदा नहीं करता, क्योंकि रसूल करंथस की कलीसिया को खत लिखते हैं और कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम जिंदा खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। जो खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उसको बर्बाद करेगा। उसका मकदस पाक है और वो तुम हो। हम जब उसका मकदस है तो क्या करना है, अपने खुदा को खुश करना है, अपने मसीह को खुश करना है जिस पे ईमान पर हम जी रहे हैं। तो याद रखना, जैसे रसूल, फिर मैं वहीं पर आता हूँ, रसूल लिखता है, अब तक मैं आदमियों को दोस्त रखता। सबसे जरूरी दोस्ती है कि हम खुदावन से दोस्ती रखें। जैसे लिखा है खुदा के जिंदा कलाम में, मत्ती रसूल की अंजील में अगर जाए और उसके 5वें बाब में यूं लिखा है कि वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और बैठ गया, तो उसके शागिर्द उसके पास आए। वो अपनी जुबान मुबारक खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। बाप ने इसलिए जहां से मोहब्बत रखी कि बेटा दिया और बेटे ने बाप से मोहब्बत रखी, अपनी जान दे दी। दुनिया के लिए ये दोस्ती थी, क्योंकि खुदा का कलाम इस वक्त में है। वो मसीह ने कहा, मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। यानी मुबारक जिंदगी गुजारना है, खुदा को खुश करना है। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा है तो आसूदा होंगे। फिर हम खुदा को खुश कर सकते हैं जब हम मुबारक जिंदगी गुजारेंगे और बहुत लोगों के पास खुदा के सच्चाई की कलाम को लेकर जाएंगे। लोग जमीन पर, बहुत से लोग जो है भूखी रुए हैं, लोग तरस रहे हैं, लोग आपके पाँव का इंतजार करते हैं, क्योंकि लिखा है क्या ही खुशनुमा उनके पाँव हैं
وہ پہاڑوں پر ہے جو خوشخبری لاتے ہیں. اس لیے ہم نے مبارک زندگی گزارنی ہے اور خدا کو خوش کرنا ہے, خداوند کے ساتھ دوستی لگانی ہے. جیسے اگر رسولوں کے اعمال اور اس کے دوسرے باب کی 42 آیت میں دیکھیں تو لکھا جب ان پر روح القدس نازل ہوا تو وہ روح القدس سے بھر گئے, اور پھر پطرس نے ان کو بتایا کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے. لکھا وہ رسولوں سے تعلیم پانے, رفاقت رکھنے, روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول ہیں. حقیقت میں خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی, اپنا تن من دھن اسے دے دیں تاکہ خدا باپ کو, بیٹے کو, روح القدس کو خوش کرے, کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کرو جسے مخلصی کے دن تم پر مہر ہوئی. کیونکہ آخری زمانہ میں خدا چاہتا ہے کہ ہم جو زمین پر مسیحی لوگ بس رہے ہیں خدا کو خوش کرے, خداوند کو دوست بنائے اور اس کے کلام کو, اس کی دی ہوئی انجیلی بشارت کو کیا یعنی جگہ بجگہ گھروں میں لے کر جائے تاکہ اپنے خداوند کو خوش کرے. کیونکہ جیسے کہ ہم گاتے ہیں انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے, منجی کے زمانے میں یہ نام پیارا ہے. اگر ایک پاکستان میں, اگر میں کہتا ہوں, ہمارے استاد کہتے تھے میرا خدا دا خادم ہی لاکھ کروڑ. خدا چاہتا ہے کہ ایک بچہ جب خداوند کی سچائی میں اٹھ کھڑا ہوگا, خداوند کے ساتھ دوستی لگا لے گا, تو ہم وہ خاندان ہوں گے, مبارک خاندان ہوں گے, ہم اس کے لوگ ہوں گے. کیونکہ خدا نے جب ہم کو چنا ہے تو خدا کا کلام یہ فرماتا ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی پڑھا ہے, مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں, جب خدا کے خادمی, جب اس کے اسی باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں, شہروں میں جا رہے ہیں, گھروں میں جا رہے ہیں, اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو خداوند کے آگے گھٹنے ٹیکے اور خدا کے لوگوں کے لیے دعا کرے کہ آج آئے خدا, آج کے دن میں بہت سی لاکھوں روحیں بچے, اور ان اسیروں کے لیے جو رات دن کیا کر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, جہازوں میں جا رہے ہیں, دنیا میں کیا کر رہے ہیں, دنیا میں خدا کی بشارت کے لیے مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں, اور خداوند کے لوگوں کو جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ گھٹنے ٹیک کر, روزہ رکھ کر کیا کرے, خداوند سے دوستی کرے. جیسے رسول کہتا ہے اب تک میں آدمیوں کو دوست بناتا رہتا تو خدا کا بندہ نہ ہوتا. دنیا میں دوست کبھی خوش نہیں ہوتے. جتنا مرضی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے قربانیاں کر دے, اپنے بچوں کے لیے کیا کرے, اور رات دن ان کے لیے پیسہ کمائے اور ان کے لیے گھر بنائے, کوٹھیاں بنائے, ان کو گاڑیاں لے دے, لیکن کہیں پر آ کر ضرور ہی جو بچے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ناخوش ہو جائیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کو خوش کریں. جیسے میرے مسیحا نے دعا میں یہ سکھایا ہے, جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم خداوند میں زندگی گزاریں, جو خدا کو زندگی پسند ہے اس کے قوانین کے مطابق ہماری زندگی ہو. جیسے مکاشفہ پہلے باب کی 30 آیت بیان کرتی ہے, اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے, لیکن جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہو. کاش کے آپ کے کلام کے وسیلہ سے بہت سی روحیں بچ جائیں اور وہ لوگ عمل کریں. یہ عمل خدا کے فضل کے سبب سے ہوگا. تو جب خدا نے ہم کو ملک پاکستان میں رکھا ہوا ہے, اس نے ان شہروں میں اپنے لوگوں کو جو قیمتی لوگ ہیں اس کے خون سے خریدے ہوئے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے, خدا کو خوش کرنا ہے. کیونکہ جب ہم خدا کو خوش کریں گے تو اس سرزمین پر روح القدس کی قدرت سے معجزے ہوں گے. بہت سی روح القدس کی ایک قدرت سے لوگ نجات پائیں گے. بہت سی قدرت سے جو خدا نے آپ کو مقرر کیا ہے, مسا کیا ہے. کیا ہوگا, کیا خدا اپنا بیٹے کے نام میں آسمان کو کھولے گا اور ان لوگوں کے لیے جو زمین پر خدا نے ان کو اپنے بلاوے میں شریک کیا ہے. اور یاد رکھنا مسیح باپ کے دائنی طرف بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی ہماری شفاعت کر رہا ہے. اور یاد رکھنا کہ زمین پر بہت سا کام
خدا آپ کرے گا. اور اس ملک پاکستان میں جس کا نام پاک ملک پاکستان پاک ملک رکھا گیا, اس ملک میں بہت سے ہزاروں لوگ جو مسیح ہیں وہ پاک بس رہے ہیں, اور خدا ان کی دعاؤں کے ذریعہ سے کیا کرے گا. وہ لوگ جو بہت سے انتظار کر رہے ہیں, جیسے خدا کا کلام یہ چھٹی مبارکبادی ہے کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں وہ سودا. بہت سی روحیں بھوکی ہیں, بہت سی روحیں پیاسی ہیں. تو میرے عزیزوں, خدا کے خادمین لوگوں, میں آپ کے آگے اپیل کروں گا کہ اپنی حقیقت میں اپنے گھروں سے کیا کریں, اپنے اس مقررہ شدہ جو آپ کو خدمت ملی ہے, خدمت لے کر ان پیاسی روحوں کے پاس پہنچے, ان پیاسے لوگوں کے جو دکھی ہیں, جو للچار ہیں, جو آپ کا انتظار کر رہی ہیں. آج ہی ہم خدمت پر, میرے ساتھ خدا کا خادم مبشر پرویز تھا, تو جب ہم خدمت کے لیے گئے اور وہ خاندان کہہ رہا تھا آپ کا انتظار کر رہے ہیں, جہاں جاتے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں آپ کے انتظار میں تھے. رات کو ہم نے دیکھا کہ 2 خادم ہمارے ایک گھر میں ہیں, کیونکہ ابلیس جو ہے وہ طرح طرح کے منصوبوں سے ہمارے گھر میں ناچ رہا ہے, یہاں تک کہ لاکھوں روپیہ ہم پر قرض ہو گیا ہے. آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ہم خداوند کے حضور جا کر ان کے لیے اپیلیں کی ہیں, ان کے لیے دعائیں کی ہیں, ان کے لیے ان کو دلیری کا کلام دیا ہے. اس لیے جس طرح میرے ساتھ میرا یہ بھائی ہے مبشر پرویز, ہم رات نہیں دیکھتے, دن نہیں دیکھتے, اور خدا کا شکر ہم کوئی بہادر نہیں ہے. یہ تقریباً 50 سال ہونے والے ہیں. میں 4 سال سے دعا کرنے لگا اور 20 سال کی عمر میں مجھے خدمت ملی. لکھا ہم کو خدمت ملی ہے اور ہم ہمت نہیں ہارتے, اور شرم کی پوشیدہ باتوں کو صلیب پر کھینچ دیا ہے. ہم نے ہمت نہیں ہارتی, کیونکہ میں سارے جوانوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, بیٹوں کے لیے, بزرگوں کے لیے یہ حقیقت میں خداوند کے آگے آپ کو پیش کرتا ہوں, اور یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے خادموں کے لیے جو زمین پر اس کا کام کر رہے ہیں, آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, آپ کے روزوں کی ضرورت ہے. آپ ہمارے لیے دعا کریں, کیونکہ جس طرح جب مسیح یسوع پہاڑ پر تھا, یعقوب اور پطرس اور یوحنا ان کے پاس تھے, ایلیا اور موسیٰ آسمان سے آگے مسیح یسوع کے چہرے کی صورت بدل گئی, ان کا روحانی چہرہ ہو گیا, مگر پطرس, یعقوب اور یوحنا جو تھے ان پر نیند چھا گئی. اس لیے یہ آخری زمانہ میں دیکھتے ہیں ہم پر نیند کے غلبے نہ آئے, ہم کو جاگنا چاہیے. لیکن مسیح نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. ہم کو جاگنے کی ضرورت ہے, بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہمارے بیٹوں کو, بزرگوں کو, مسیح ایک نوجوان کو جاگنے کی ضرورت ہے. اس لیے کیا کرنا ہے, جاگنا ہے اور خدا کے آگے جھکنا ہے, اور کم از کم آپ کی دعا 1 گھنٹہ ہونا چاہیے, تاکہ کیا کرے, گھٹنے کے بال ہو کر دعا کرے. یہ ملک جو ہے یہ خداوند نے ہمیں دیا ہے. اس ملک کے مسیحی لوگوں کے لیے, قوموں کے لیے, قبیلوں کے لیے کیا کرنا ہے, ہم نے خداوند کے آگے جھکنا ہے اور خداوند سے یہ منت کرنی ہے کہ خدا اپنے کمزوروں کو زوراور بنا, اپنے الٹیوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر. اے خدا اپنے آسمان کو کھول کر اپنے لوگوں پر اپنے رحم کی نگاہیں لگا لے. تیرے لوگ جیسے تیرا بندہ داؤد کہتا ہے مبارک وہ شخص ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا, خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا, ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا, بلکہ خداوند کی راہ میں اس کی خوشنودی ہے. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا, جس کا پتا نہیں مرجھاتا. سو جو کچھ کرے برابر ہوگا. شریر ایسے نہیں بلکہ بھوسے کی مانند ہے جنہیں ہوا اڑا لے جاتی ہے. شریر عدالت پہ قائم نہ رہیں گے, نہ خطا کار صادقوں کی مجلس میں, کیونکہ صادقوں کی راہ خدا جانتا ہے اور شریروں کی راہ نبود ہو جائے گی. شریروں کے ساتھ کوئی خدا کے لوگوں وعدہ نہیں ہے.
وہ سارے وعدے ایماندار لوگوں کے ساتھ ہے, سارے وعدے مبارک لوگوں کے ساتھ ہے, وہ سارے وعدے ایماندار لوگوں کے ساتھ ہیں. دیکھتے ہیں جیسے 23 زبور میں لکھا ہے, خداوند جو ہے وہ میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی, وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے اور راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے, میری جان کو بحال کرتا ہے. ہاں, موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا, کیونکہ تو میرے ساتھ ہے, تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے, تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے, میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یقیناً صداقت سچائی عمر بھر میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ رہے گی. ہم خدا کے گھر میں سکونت کریں گے. خدا نے ہم کو پاکستان میں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ صرف اور صرف ہم کام کریں اور گھر بنائیں اور کیا کریں, بچوں کو پالیں اور اس کے بعد چلے جائیں. نہیں, آپ پر خدا نے بہت بڑا ایک وہ ایمان دیا ہے اور ہمیں بہت بڑا کام سونپا ہے. غور کریں, کیونکہ جب مریم کے پاس فرشتہ آیا تو لکھا وہ مریم جو تھی فرشتے کی باتوں کو غور سے سن رہی تھی, اس کلام کو غور سے سننا ہے. جب فرشتے کا پیغام سنا اور کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق, جو خدا تیری طرف سے مجھ کو قول آیا ہے, تیرا حکم آیا, اس کو میں مانتی ہوں. وہ مسیح میرے مسیح کو دنیا میں پیدا کرنے والی بن جائے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اس کے قول کے مطابق, اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ابلیس کے منصوبے, ابلیس کے وہ حق کنڈے, ابلیس کے وہ طرح طرح کے جو بارڈر تیار کرتا ہے, وہ اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے حقیقت میں, جو ابلیس چاہتا ہے کہ اس خدمت کو کمزور کرے, تو حقیقت میں جب اس کے حکموں کے مطابق ہم چلیں گے تو ہمارے لیے کیا ہوگا, اسی دروازے کھلیں گے اور ہمارے لیے برکت کے دروازے کھلیں گے. اور کیا ہوگا, ہم زمین پر مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیں گے, کیونکہ اس کا نام جلالی ہے, وہ پاک ہے, وہ قدرت والا ہے, وہ برکت والا ہے. اس نام میں شفا ہے, اس نام میں موضع ہے, اس نام میں قوت ہے, اس نام سے مردے زندہ ہوتے ہیں, کیونکہ اس کا کلام الفا اومیگا ہے, ابتدا اور انتہا ہے. اور وہ حقیقی کلام جو ہمیں دیا گیا ہے وہی ہمارے ہر راہ کے لیے, ہر روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے. اسی لیے اس نے کہا راہ, حق اور زندگی میں ہوں, میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آ سکتا. تمہارا دل نہ گھبرائے. کیا کرنا ہے, گھبرانا نہیں ہے. خدا آپ کو نوروں کی طرح استعمال کرے گا, کیونکہ مسیح نے فرمایا میں دنیا کا نور ہوں اور تم بھی دنیا کے نور. جب ہم دنیا کے نور بنیں گے تو کیا ہوگا, ہم خدا کو خوش کریں گے. جیسے رسول لکھتا ہے, اب تک میں آدمیوں کو دوست بناتا رہتا یا خدا کو, اب تک میں آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو خدا کا بندہ ہی نہ ہوتا. دنیا میں کبھی نہ دوست خوش ہوں گے نہ رشتہ دار خوش ہوں گے. یاد رکھنا, کبھی دنیا میں حقیقت میں لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ ہو لیکن روپیہ کچھ نہیں کر سکتا. حقیقت میں اس کا کلام جو صداقت سے بھرا ہے, جو سچائیوں کا منبع ہے, وہ میرا یسوع المسیح ہے. اور اس کے کلام کی وہ باتیں جب آپ لوگوں تک پہنچائیں گے تو خدا آپ کو اس سرزمین پر بھاری برکتوں سے مالا مال کرے گا. اور جب ہم آسمان پر جائیں گے تو میرا مسیح کہے گا, آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں, یہ بادشاہی لو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار ہے. اس بادشاہی کو کیا کرنا ہے, لوگوں کو اس بادشاہی میں کیا کرنا ہے, داخل کرنا ہے. آپ نے محنت کرنی ہے, آپ نے جاگنا ہے, آپ نے خدا کے آگے آنسو بہانے ہیں. کیونکہ جیسے خدا کا کلام یہ فرماتا ہے, اگر یرمیہ نبی کے لوہے صحیفے میں دیکھے نوحہ میں جائے, کاش کہ میرا سر پن ہوتا تو میں بھرتے قوم کے لیے شب و روز آنسو بہاتا. جب ہم آنسو بہائیں گے تو اپنے باپ کو خوش کریں گے. جب خدا کے آگے ہماری آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں گے تو آسمان پر خدا باپ, اس کا بیٹا, اور زمین پر اس کا جو روح القدس ہے وہ خوش ہوگا. اور خدا کی ذات کو کیا ہوگا,
یعنی خدا کی ذات فتح مند ہوگی، اور زمین پر اور آسمان پر کیا ہوگا؟ یعنی حقیقت میں آسمان پر فرشتے خوش ہوں گے، اور زمین پر کیا ہے؟ اس کی کلیسیا کو وہ خوراک ملے گی، کلام ملے گا۔ جس طرح جب مسیح پیدا ہوا تو آسمان سے ایک گروہ کی صورت میں فرشتے آئے، اور لکھا ہے عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح، یعنی جو لوگ زمین پر راضی خدا کو کریں گے، خدا سے دوستی کریں گے، خدا ان پر خوش ہوگا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کو خوش کرنا ہے تاکہ اس کے نام کو زمین پر عزت اور جلال ملے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی بھاری برکت دے، آمین۔